سورہ عنکبوت سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے خدائے مطلق نے معبود برحق نے کچھ خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہم ان کے گناہوں کو ان کا کفارہ قرار دیں گے. نہیں، اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ عمل صالح بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں. اور واقعی نقوی صاحب ایسا ہی ہے کہ ایک طرف عامل الصالحات اور دوسری طرف ان کے گناہوں کو کفارہ قرار دیا جائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ان کے اعمال کا صلہ انہیں ان کے اعمال سے بھی زیادہ خوبصورت. اب نقوی صاحب نے فرمایا کہ یہ حیران کن بات ہے، تو قبلہ ایک آیت اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے. اگر طبیعت چاہ رہی ہو تو سناؤں. اس میں تو گناہ کفارہ ہے نا، لیکن سورہ فرقان کی ایک آیت اس میں گناہ کفارہ نہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. توبہ پہلے ایمان بعد میں. حالانکہ بے ایمان کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. توبہ تو مومن سے قبول ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن پر دو ایمان قرض ہیں، ایک توبہ سے پہلے اور ایک توبہ کے بعد. تو توبہ کی، ایمان لایا اور پھر عمل صالح کیے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات. فرمایا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ غور فرمایا. پہلی آیت تو کفارہ تھی اور یہاں تو یعنی یہ ایسا ہے، میرا یہ رومال میلا ہے، میں نے دھو دیا، لیکن دھونے کے بعد میل موجود تو ہے نا پانی میں. لیکن اگر اس پانی کو آب طاہر سے بدل دیا جائے تو یہ تو بہت بڑا کرشمہ ہو جائے گا. تو اسی طرح پہلی آیت تو کہہ رہی ہے کہ ان کے گناہ کفارہ ہوں گے اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ کفارہ نہیں. آیت پڑھ رہا ہوں بھائی، روایت نہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ ان کے گناہوں کو حسنات میں، نیکیوں میں بدل دے گا. نقوی صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اتنی کھلی ڈلی آیت بھیج کر لوگوں کو گناہوں پہ دلیر تو نہیں کر دیا؟ ایسی نہیں بات ہے، توبہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. شادباش. ایک نہیں دو معصوموں کے فرمان میں نے پڑھے ہیں. سوال کیا کسی دشمن نے طنز کے لہجے میں، آپ کے بڑے بڑے گناہگار حبدار میں نے دیکھے ہیں. فرمایا جاہل ایک شخص 100 سال تک گناہ کرتا رہے، اگر توبہ کر لے
اللہ پھر تو اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کے بعد تو معاف کر دے گا۔ فرماتے لا یموت المومن حتی یتوبہ، ہمارے حبدار کی روح اس وقت تک نکل سکتی نہیں جب تک توبہ نہ کر لے۔ غور فرمایا آپ نے؟ کون ہے یہ؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو جیتے رہو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ حسن شاہ جی یہاں مجھے ایک عالم ربانی کے لکھے ہوئے 2-3 اشعار آ گئے یاد اچانک، سناتا چلوں، حوالہ بھی پہلے لکھ لو، اگلی بات میں نے ڈھونڈتے پھرنا۔ علامہ شیخ علی روحانی نجف آبادی، ان کی کتاب ہے الوصول، اس میں انہوں نے لکھا، ہر حلالی موالی سار اٹھائے اور صحیح فیدل پہ لکھے۔ جمیل شاہ جی وہ فرماتے ہیں ذنبنا لیل والولایت شمس، اللہ، ذنبنا لیل والولایت شمس جعل اللہ محبوہ بغیاہ ذرۃ من ولائنا لعلی شبہ الاکسیر بل نراہ وراہ وبہ نرتجی انقلاب الخطایا عملا صالحا بیوم جزاہا۔ وہ فرماتے لوگوں ہمارے گناہ کالی راتیں ہیں اور علی کی ولایت سورج ہے۔ ذنبنا لیل، ہمارے گناہ سیاہ راتیں، والولایت شمس، لیکن میرے مولا کی ولایت سورج ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اندھیرے چھپ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے بلکہ وہی اندھیرا روشنی بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرۃ من ولائنا لعلی شبہ الاکسیر بل نراہ وراہ، وہ کہتے ہیں علی کی ولایت کا ایک ذرہ بھی اگر دل میں ہے تو وہ اکسیر ہے، بلکہ اکسیر سے بھی بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے اکسیر کی چٹکی شیر و لوہے کو سونا کر دیتی ہے، علی کی ولایت کا ایک ذرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک ذرہ ولایت کا، ایک ذرہ ولایت کا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، اور آگے یہ سوچنا ہمارا کام ہے، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں وہ جوا کھیلے گا، بھئی ہمارا عالم دیکھ رہا ہے ہمیں، کسی کو باپ دیکھ رہا ہے وہ شراب پیے گا، ابا دیکھ رہا ہے، یا تو یہاں سے کہتے ہو کہ ذرے ذرے میں ہے ہمارا امام، اور اگر اسے کائنات کے ذرے ذرے پر حاضر ناظر مانتے ہو تو بس جب گناہ کا تصور آئے یہی سوچ لیا کرو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔